السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوچئے ایک دن آپ کے سامنے کوئی آئے اور کہے کہ اس کی شادی ایک جن سے ہوئی ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا یہ صرف افسانہ ہے یا پھر اصل میں ممکن بھی ہے؟ آج ہم ایک ایسے راز کا پردہ اٹھائیں گے جو صدیوں سے انسانوں کو حیران کرتا رہا ہے۔ کیا جن اور انسان کے درمیان شادی ہو سکتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جن اصل میں ہیں کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے جن کو آگ سے پیدا کیا، سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ انسان مٹی سے بنے اور جن آگ سے بنے ہیں، ان کے پاس بھی عقل ہے، ارادہ ہے، وہ بھی نیک یا بد ہو سکتے ہیں، اور ہاں، وہ بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ مگر ایک بڑی بات، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب سوال یہ ہے، نکاح اصل میں ہے کیا؟ اسلام میں نکاح صرف دو لوگوں کا جسمی رشتے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس ایکٹ ہے۔ اس ایکٹ کے لیے شریعت ہے، ایجاب و قبول، دونوں طرف کی رضامندی، ولی، خاص طور پر عورت کے لیے گارڈین، گواہ، کم از کم 2 مسلم گواہ، مہر جو مرد پر لازم ہے۔ نکاح خفیہ نہیں ہوتا، بلکہ ثابت ہوتا ہے گواہی کے ساتھ۔ اب سوچئے، اگر کوئی کہے اس کی شادی جن سے ہوئی ہے، تو یہ سب شریعت کیسے پوری ہوں گی؟ اس مسئلے پر علماء کا اتفاق ہے کہ جن اور انسان کے درمیان شادی ناجائز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم میں سے ہی تمہارے لیے زوج بنائے۔ تم میں سے یعنی انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی زوج۔ ہر مخلوق اپنی جنس میں سے شادی کرتی ہے، انسان اپنے میں اور جن اپنے میں۔ امام ابن عابدین اور امام ابن نجیم جیسے فقہا نے لکھا کہ ایسا نکاح عقد باطل ہے، یعنی شرعی طور پر ریجیکٹ ہے۔ مگر دوستو، تاریخ میں کچھ واقعات بھی روایت ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی شادی جن سے ہوئی، حتیٰ کہ اولاد بھی پیدا ہوئی۔ امام سیوطی نے کچھ ایسی روایات بھی نقل کی ہیں، مگر شیخ ابن تیمیہ نے کہا، اگر ہوا بھی ہو تو یہ تو وہم ہے یا شیطانی تصرف ہے۔ امام مالک نے تو سب سے سخت سٹینس لیا۔ انہوں نے کہا، اگر کوئی عورت کہے کہ اس کا شوہر جن ہے، تو ہم اسے قانوناً کیسے تسلیم کریں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے؟ کیا اس کا وجود گواہوں کے سامنے ہے؟ نہیں۔ تو یہ سب صرف کنفیوژن ہے اور فتنہ۔ تو پھر علماء نے اسے رد کیوں کیا؟ سب سے پہلا سبب، انسان اور جن مختلف جنس ہیں، ان کا فطری تناسب نہیں بنتا۔ دوسرا یہ کہ نکاح کی شریعت، ایجاب و قبول، ولی، گواہ سب غائب میں کیسے ثابت ہوں گے؟ تیسرا یہ کہ نصاب اور اولاد، اگر بچے ہوئے تو ان کا نصاب کیسے تعین ہوگا؟ اور آخری سبب، معاشرے میں فتنہ۔ ایسے دعوے صرف سوسائٹی کو کنفیوز کرتے ہیں اور شریعت کا مذاق بنتے ہیں۔ اسی لیے فقہا کا کہنا ہے کہ نکاح حقیقت نہیں، صرف ایک وہم ہے۔ دوستو، قرآن اور سنت میں کہیں بھی جن و انسان شادی کا ذکر یا تصدیق نہیں ملتا۔ علماء کا اجماع ہے کہ یہ ناجائز اور غیر ممکن ہے۔ جو کہانیاں آپ نے سنی ہیں، وہ زیادہ تر افسانے اور روایت ہیں۔ اسلام ہمیشہ ہمیں حقیقت اور حکمت سکھاتا ہے، اور غلط افواہیں، رومرز یا فینٹیسیز ہماری سوسائٹی اور ایمان دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو دوستو، آج کا راز کھل گیا۔ جن اور انسان کی شادی کا جو تصرف صرف کہانیوں تک محدود ہے، اسلام کے نزدیک یہ ناجائز ہے اور حقیقت میں صرف ایک وہم۔ اگر آپ کے ذہن میں اور سوالات ہیں یا کوئی اور ٹاپک جس پر آپ تفصیل چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہاں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی ہدایت دے۔ خدا حافظ۔